ناول اعتبار، رائٹر امیمہ مکرم، ایپیسوڈ نمبر 19۔ انسان اپنے وقت پر بھول جاتا ہے کہ دوسروں کا وقت بھی آئے گا۔ ویسے زینت خاتون، ذرا زیادہ کھانا ڈالیے، کیا ہے نا آج کل بھوک زیادہ لگ رہی ہے، اور ویسے بھی کسی کی بھوک اڑی ہوئی ہے، اس لیے کھانا بچ کے ضائع نہ ہو جائے۔ الیاس صاحب کھانے پر بیٹھے بگارے بیگن کے باؤل کی طرف اشارہ کرتے بولے۔ زینت نے انہیں نظروں سے ہی تنبیہ کی کہ اب زیادہ ہو رہا ہے، پر ان پر کوئی خاطر ہوا اثر نہ ہوا۔ ارحم، میں آپ کا رشتہ پکا کر چکی ہوں، 1 مہینے پہلے، اور آج بات بھی ہوگی، 3 دن بعد نکاح ہے آپ کا۔ وہ سادے سے لہجے میں ارحم کی سانس مٹھی میں کر گئی تھی۔ انڈین ڈرامے کی ہیروئن جیسے شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ سے ہو رہے نکاح۔ ارحم کو خود کو اس طرح گھورتے پا کر وہ اس کے انداز پر طنز کرتی بولی جو دم سادے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ موم، یو آر دی گریٹ مدر۔ وہ خوشی سے چیختے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور زینت کو کرسی سے کھڑا کرتا ان کے گلے لگ گیا۔ زینت بھی اتنے دن سے ناراض تھی، دل تو خود کا بھی اداس تھا۔ مسکرا کر اپنے بازو اس کے گرد حائل کیے۔ الیاس آپ تو جل گئے، ابھی تو 1 بینگن بھی پورا نہیں کھایا تھا۔ چھوڑو بے شرم اولاد، بڑے ہو گئے ہو، ایسے ماں کے گلے لگتا ہے کوئی؟ الیاس صاحب درمیان میں ہے، صاف جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ ارحم نے ایک ابرو اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ریلیکس ڈیڈ، بیٹھے آپ اپنا بینگن مکمل کریں، مجھے آپ لوگوں کو ایک ضروری بات بتانی ہے۔ الیاس صاحب کو واپس کرسی پر بٹھا کر ان کی پلیٹ میں بچے آدھے بینگن کی طرف اشارہ کیا۔ زینت کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ موم، ہمارے بزنس سے ہی ریلیٹڈ ایک بزنس مین تھے جنہوں نے کچھ عرصے پہلے اپنی سیکرٹری سے شادی کر لی، عمر میں بھی ڈیڈ کی جتنی ہی تھی۔ زینت نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو منہ میں نے والا رکھا ہی تھا جب کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، اس لیے فوراً پہلو بدل کے پوچھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے موم، آپ کے شوہر نے لیڈی سیکرٹری رکھ لی ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ کل اسے گھر ڈراپ کرنے بھی گئے تھے۔ الیاس صاحب کا نوالا حلق میں ہی پھنس گیا۔ زینت نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ ان کو کھانستے دیکھ ارحم نے ان کے آگے پانی کا گلاس بڑھایا۔ وقت کی بات ہے ڈیڈ، وقت سب کا آتا ہے، مجھے سبق پڑھاتے پڑھاتے شاید آپ بھول گئے۔ ان کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں کہا اور باہر نکل گیا۔ نظریں اٹھا کر انہوں نے سامنے اپنی بیوی کو دیکھا جو ہونٹوں پر مٹھی بنائے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ زینت، وہ ارحم سے بھی چھوٹی ہے، اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی، رو رہی تھی، جلدی پہنچنا تھا تو میں گھر ہی آ رہا تھا، اسے ڈراپ کر دیا۔ الیاس صاحب نے بیچارگی سے وضاحت دی۔ کیا ہوا، ہنس کیوں رہی ہو؟ زینت کو ہنس کے واپس کھانے کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے، ورنہ جو فساد ان کا بیٹا لگا کر کیا تھا اس کے بعد تو زینت کو پلیٹ ان کے سر پر الٹ دینی چاہیے تھی۔ آپ نے اپنے غم میں نوٹ نہیں کیا الیاس، وہ اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گیا۔ ان کی بات پر الیاس صاحب کے منہ سے او نکلا اور پھر وہ بھی ہنس دیے۔ جو بھی تھا، بہت مس کر رہے تھے وہ یہ سب۔ ارحم کا خاموش ہو جانا ان کے لیے بھی باعث تکلیف تھا۔ صبح ارسلان کی ماں ارسلان کے کمرے میں گئی تو کمرہ لاک تھا۔ انہوں نے دستک دی کیونکہ جو رشتہ دار ٹھہرے ہوئے تھے وہ بھی جاگ گئے تھے، اور کچھ ہی دیر میں سندس کے گھر سے سندس کے گھر والے ناشتہ لے کر آنے والے تھے۔ 5 سے 6 بار نوک کرنے کے بعد بھی جب دروازہ نہیں کھولا تو ان کو غصہ آیا۔ چلو ارسلان تو لڑکا تھا پر سندس تو لڑکی تھی، اتنی کتنی گہری نیند تھی کہ اتنا دروازہ بچانے کے بعد بھی نہیں اٹھی۔ وہ غصے سے ایک بار پھر دروازہ بچانے لگی جب ان کی نند کی بیٹی ان کے پاس آئی۔ مامی، بھابھی تو سامنے والے گیسٹ روم میں سو رہی ہیں۔ اس کی بات سنتی وہ اس کے ساتھ گیسٹ روم میں گئی۔ سندس وہیں بیڈ پر سو رہی تھی۔ انہوں نے اپنی نند کی بیٹی کو باہر بھیجا اور سندس کے قریب آئیں۔ اس کا چہرہ اب بھی سرخ تھا اور گال چھلے چھلے سے تھے۔ بیڈ پر لہنگا رکھا تھا اور لہنگے کے برابر میں اس کا بیگ۔ ان کو 2 منٹ لگے تھے معاملہ سمجھنے میں۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو 9:30 بج رہے تھے، یعنی سندس کے گھر والے آنے والے تھے۔ انہوں نے سندس کو ہلایا۔ ان کے ایک سے دوسری پکار پر ہی وہ اٹھ گئی۔ آنکھیں دیکھی تو سوجی ہوئی، پوری رات رونے کی چگلی کر رہی تھی۔ فریش ہو کر آؤ، میں تمہارے لیے مناسب سوٹ نکالتی ہوں اور برف کی کیوبس بھجوا رہی ہوں۔ آنکھوں کی سکائی کر لینا، سوجن کم ہو جائے گی، کچھ دیر میں تمہارے گھر والے آ جائیں گے۔ اور رونے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں اور سلا نے بدتمیزی کی ہوگی، شادی کی جھنجھٹ سے فارغ ہو جاؤں پھر اسے بھی سیدھا کروں گی۔ اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھی وہ اسے سمجھانے لگی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں نم ہوئیں، لیکن وہ منہ جھکا کر واش روم میں چلی گئی۔ پپو کو ارسلان پر شدید غصہ آیا جو کسی صورت ان کو سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس کی طبیعت صاف کرنے کے ارادے سے وہ کمرے میں گئیں، کمرے کی دوسری چابی لیں، دروازہ کھول کر اندر گئیں تو وہ بنیان اور ٹراؤزر میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ غصے سے اس کے پاس گئیں اور سائڈ ٹیبل پر رکھا آدھا پانی سے بھرا گلاس اٹھا کر ارسلان کے منہ پر الٹ دیا۔ وٹ ربش جا! غصے سے پھٹتے وہ اٹھا اور سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر زبان رکی، پر غصے سے آنکھیں ابھی بھی سرخ ہو رہی تھی۔ اب ان سب کی وجہ؟ ہاں، وجہ ہے دوسروں کا سکون حرام کر کے خود کیسے سکون سے سو سکتے ہیں ارسلان؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ جھنجھلاتے ہوئے وہ بیڈ پر واپس لیٹ گیا۔ سندس کو رات تو کمرے سے کیوں نکالا؟ شریف مت اس طرح بیہیو کرتے ہیں پہلے ہی دن اپنی بیوی کے ساتھ؟
وہ غصے سے ابھی بھی اس کے سر پر کھڑی تھی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں میں پہلے اور دوسرے دن اسے اپنے سر پر بٹھا کر پھر چوتھے دن بولوں کہ نکلو میرے کمرے سے؟ اور رہی بات شریف مت کی، تو آپ کو کس نے بولا میں شریف ہوں؟ میں بالکل بھی شریف نہیں ہوں۔ وہ بستر چھوڑ کر کھڑا ہوا اور اپنی ماں کے روبرو آیا۔ اور آخری بات، آپ جانتی ہیں میں نے یہ شادی آپ کی ضد پر کی ہے، اور آپ کی بہو میرے لیے بالکل بیکار شے ہے، اور میں کوئی بھی بیکار چیز اپنے کمرے میں رکھنے کا روادار نہیں ہوں۔ ایک نظر غصے سے دیکھتے اپنی ماں کو دیکھتے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تم ایسا نہیں کرو گے ارسلان، ایسے رسوا نہیں کر سکتے تم مجھے۔ وہ تل ملا کے اس کے آگے گئیں۔ میں آپ کو رسوا نہیں کر رہا، آپ چاہیں تو سب بہت اچھے سے ریکور کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو آپ کو ضرور رسوائی جھیلنی پڑے گی۔ کیا مطلب سمجھو میں تمہاری اس بات کا؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اپنے بدتمیز ترین بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو آج حد پار کر رہا تھا۔ مطلب یہ کہ میں ولیمے میں نہیں آؤں گا، پھر آپ کر لیجیے گا بنا دولہے کے ولیمہ۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے واش روم میں چلا گیا اور دروازہ اپنی ماں کے منہ پر بند کر دیا۔ وہ غصے سے اس پر لعنت بھیج کر الماری کے آخری پٹ کی طرف بڑھی اور اندر سے سندس کے سیٹ کیے گئے کپڑوں میں سے مناسب ڈریس نکالنے لگی۔ اب جو بھی تھا کور تو کرنا تھا۔ سندس نے آنکھوں پر برف کی سکائی کی تھی، پر آنکھوں کی سوجن ختم نہیں ہوئی تھی۔ ناشتہ لے کر سندس کی کزنز آئی تھی، تہمینہ نہیں، ورنہ ضرور وہ سندس کی بیکار وضاحت پر یقین نہ کرتی۔ سندس خود بھی ٹھیک تھی، وہ ارسلان سے شادی پر راضی نہیں تھی۔ وہ خود تھوڑا سپیس چاہتی تھی، لیکن جتنی ذلت اسے دی تھی وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی۔ اس کے گھر والے جا چکے تھے، ولیمہ ایک دن کے گیپ سے تھا، اس لیے پپو نے اسے واپس آرام کرنے گیسٹ روم میں بھیج دیا۔ ولیمے تک تو ارسلان پر زبردستی نہیں کر سکتی تھی، کوئی بعید نہ تھی، وہ جو کہہ رہا تھا وہ کر گزرتا۔ سفیان کو 2 دن پہلے میرب اور عارف صاحب لے کر گئے تھے۔ مریم کو یاد ضرور آ رہی تھی، پر وہ بے فکر تھی، جانتی تھی وہاں اسے سب اپنی جان سے زیادہ چاہنے والے ہیں۔ شام کا وقت تھا، موسم میں ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ وہ شال اپنے گرد لپیٹے لان میں ننگے پاؤں ٹھنڈی گھاس پر کھڑی تھی، بالوں کو ڈھیلی چوٹی باندھ کر کمر پر چھوڑی تھی جو شال کے اندر چھپ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ خود کو خوش نصیب کہے یا دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ زیان بھی اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور اس کا احساس وہ اسے اپنے ہر عمل سے دلاتا تھا۔ سب سے بڑا عمل تو اس کی سفیان سے محبت تھی کہ سفیان خود اس کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے مریم کے پاس بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ یہ نہیں جان پائی تھی کہ اسامہ کی محبت زیادہ تھی یا زیان کی۔ جو بھی تھا، اسامہ اس کے دل میں زندہ تھا اور ہمیشہ رہنے والا تھا، لیکن اب دل میں زیان کی بھی مضبوط جگہ بن چکی تھی۔ پہلے وہ سمجھتی تھی کہ ایک سے محبت کرنے کے بعد دوبارہ نہیں ہو سکتی، لیکن اب اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ وہ اس بات کا اقرار کر چکی تھی کہ وہ زیان سے بھی محبت کرنے لگی ہے، اور اس کے پیچھے زیان کا اپنا عمل تھا۔ اسامہ اس کی پہلی محبت تھا، آخری نہیں۔ وہ یوں ہی سوچوں میں گم تھی، جب پیروں پر کچھ رینگتا محسوس ہوا۔ وہ اچھل کر پیچھے ہوئی، پر افسوس پاؤں زیان کے ہاتھ میں تھا، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی یا زیان سنبھالتا، پیٹ کے بل نیچے گر گئے۔ اف یا اللہ! آنکھیں میچتی کمر سے ہلا کر وہ اٹھی، آنکھیں کھول کر دیکھا تو زیان اب بھی اس کا پاؤں پکڑے بیٹھا اسے نیچے گرا دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر بے ساختہ ہنستا چلا گیا۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ میرا پاؤں پکڑ کر آپ نے مجھے گرا دیا؟ نہیں، میں نے تمہارا پاؤں گرانے کے لیے نہیں پکڑا تھا، معصومیت سے صفائی دی۔ تو کیا آپ میرا پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہے تھے؟ اپنا پاؤں پیچھے کھینچ کر ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ نہیں، یہ پہنا رہا تھا۔ زیان نے اس کا پاؤں واپس کھینچ کر دوسرے ہاتھ سے سفید چاندی کی تھوڑی سی موٹی چین نما پائل مریم کے سامنے لہرائی، جسے دیکھ مریم کے ماتھے پر ڈلے بل کھلے۔ یہ میری منہ دکھائی ہے؟ دوسری پائل بھی پاؤں میں پہناتے دیکھ خوشی سے پوچھا۔ نہیں، مسکرا کر جواب دیا اور دونوں پاؤں ساتھ کر کے پیر دیکھے۔ پرفیکٹ، مجھے پائل پسند ہے، آپ کی ساس بھی پہنتی تھی، پھر کچھ سالوں پہلے پہننا چھوڑ دی کہ عمر ہو گئی۔ میری ضد کرنے پر کہا کہ جب بیوی آئے تو اسے پہنانا، اس لیے تم اسے ہماری خاندانی پائل سمجھ سکتی ہو۔ تم اسے اپنی بہو کو دینا، پھر وہ اپنی بہو کو دے گی، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کی اتنی لمبی تفصیل بتانے پر مریم ہنسی اور خود بھی پائل دیکھنے لگی جو اس کے پاؤں میں جچ رہی تھی۔ ایک بات بتائیں؟ دونوں نیچے ہی گھاس پر بیٹھے جب مریم نے اپنے پاؤں ہلاتے پائل میں لگا گھنگرو دیکھتے پوچھا۔ جی پوچھیں، محبت سے جواب آیا۔ کیا میرے چہرے پر اب بھی ہلکے ہیں جس سے میں چڑیل نظر آتی ہوں؟ نہیں، اطمینان سے جواب دیا۔ کہ اب بھی میرے چہرے کی ہڈیاں اتنی نمایاں ہیں کہ میں ممی لگتی ہوں؟ اب کی زیان ہنس دیا۔ نہیں تو ایسے کیوں پوچھ رہی ہو؟ دونوں ہاتھ گھاس پر ٹکا کر وہ پاؤں پھیلا کر بیٹھا اور ہنستے ہوئے مریم کو دیکھنے لگا جو خاصا سنجیدہ دکھ رہی تھی۔ تو پھر آپ نے اب تک میری منہ دکھائی کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اتنی بار تو دیکھ لیا، پھر منہ دکھائی کیوں؟ اور جہاں تک میرا خیال ہے، منہ دکھائی نئی دلہنوں کو دی جاتی ہے، اور تم کچھ دنوں بعد 3 مہینے پرانی ہونے والی ہو۔ دونوں آئیبرو اٹھا کر اسے سمجھداری کی بات بتائی۔ مریم نے صرف اسے سنجیدگی سے دیکھا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد زیان نے جیب سے موبائل نکالا اور گھاس پر لیٹ گیا۔ 10 منٹس۔ موبائل میں ٹائم دے کر 10 منٹ گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔
وہ جلتے بھنتے کمرے میں آئی تھی، حیرت تھی کہ آج کل اس سے فوراً غصہ آنے لگا تھا یا پھر اس کو شروع سے ہی غصہ آتا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ پہلے کوئی اور یا اسامہ ایسی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا جس پر وہ غصہ ہو۔ وہ کمرے میں آئی تو بیڈ پر بڑا سا باکس ریڈ گفٹ پیپر میں پیک تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس پر لگا کارڈ پڑا تو غصے کی جگہ چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ کارڈ پر ٹو مسز زیان فرام مسٹر زیان لکھا تھا۔ اس سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ نہیں تھا اور پھر اس بڑے سے گفٹ کو کھولنا شروع کیا۔ گفٹ کھولا تو گفٹ باکس کے اندر سے ایک اور گفٹ نکلا۔ وہ ہنسی، پھر وہ باکس کھلا تو اس میں سے ایک اور باکس نکلا۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے 5 باکس کھولے اور اب ہنسی بھی جھنجھلاہٹ میں بدل چکی تھی۔ اس نے چھٹا باکس کھولا تو اس میں پھر سے ایک باکس نکلا۔ اس نے اسے کھولا تو اب کے لمبا اور پتلا باکس نکلا۔ جب اسے کھولا تو اندر لمبا مخملی ڈبہ نکلا۔ ہونٹوں پر واپس مسکراہٹ آئی، لیکن صرف 2 سیکنڈ کے لیے، کیونکہ جتنی امیدوں سے ڈبہ کھولا تھا وہ اتنے ہی پیار سے خالی ڈبوں سے منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے غصے سے خالی ڈبے کو دیکھا جس کو نکالنے کے لیے اتنی محنت کی تھی، پھر نظر سامنے ہی دروازے کی جانب اٹھی جہاں وہ مسکراتے ہوئے کھڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ مریم نے تب کے پوچھا۔ مخملی ڈبہ، اطمینان سے جواب آیا۔ وہ مجھے بھی دکھ رہا ہے لیکن یہ خالی ہے۔ اس نے تنی آئی برو سے پوچھا۔ ہاں مجھے پتا ہے، تو یہ خالی ڈبہ کیوں؟ تمہاری منہ دکھائی ہے، وہ حناز اطمینان سے بولا۔ میں نے 2-3 دفعہ دیکھا تم اپنی چین ادھر ادھر رکھ کر بھول جاتی ہو، اس لیے ڈبہ آرڈر کر دیا۔ اب تم جب بھی چین اتارو اس میں رکھنا۔ اس کو خاموشی سے گھورتے پا کر وہ دوبارہ بولا۔ مریم نے اب کے اسے سرے سے نظر انداز کیا اور گفٹ پیپر کا کچرا ڈبے میں بھرنے لگی۔ زیان اس کے پاس آیا لیکن وہ اس کی طرف سے رخ موڑ کر باقی پیپرز اٹھانے لگی۔ زیان نے اس کے پیچھے سے ہی ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی نازک سی چین مریم کے چہرے کے قریب جھول رہی تھی۔ چین کو دیکھ کر مریم کے تاثرات بدلے۔ اس نے چین کو زیان کے ہاتھ سے لیا۔ اب بتاؤ کیسی لگی منہ دکھائی؟ اب کیوں دی منہ دکھائی؟ میں تو کچھ دنوں میں 3 مہینے پرانی ہو جاؤں گی نا، آئی برو چکا کر پوچھا۔ زیان اس کے طنز پر مسکرایا۔ ہاں کہا تھا، پر کیا کروں، بچپن سے ہی بہت سخی ہوں اور قدردان بھی۔ بولتے ہوئے مریم کے ہاتھ سے چین لی۔ مریم اس کی بات سمجھ کے ہنس دی۔ زیان نے آگے سے ہی ہاتھ پیچھے لے جا کر چین کا لاک لگایا تو مریم نے آرام سے چھوٹی چین سے باہر نکالی۔ چین پر لگا وائٹ زرخون بالکل اس کی گردن کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ مریم شیشے کے آگے کھڑی ہوئی اور اپنی گردن میں چمکتے اس نگ کو دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورت ہے، بالکل آپ کی بیوی کی طرح۔ اس طرح گھما کر اپنی تعریف کرنے پر وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنس دی۔ زیان نے پرسکون سا اسے دیکھا۔ 11 مہینے پہلے جب اسے دیکھا تھا تو وہ ایسے ہی تھی، زندگی سے بھرپور ہنستی مسکراتی۔ پھر 3 مہینے پہلے اسے دیکھا تو وہ دنیا کی سب سے مظلوم لڑکی لگی تھی، جس کے سر پر جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا، اور اب واپس وہ وہی زندگی سے بھرپور لڑکی ہو گئی تھی۔ مریم آئینے کے سامنے کھڑی آخری نگاہ اپنے اوپر ڈال رہی تھی۔ سفیان کو تیار کرتے کرتے اسے دیر ہو گئی تھی۔ سفید نفیس سے کام کی قمیض اور سفید ہی بنارسی پاجامہ، اس پر ڈارک بلو فینسی شہنیل کی شال اوڑھی تھی۔ بال مکمل کھول کر ایک طرف ڈالے تھے اور کانوں میں سفید ہی درمیانی جھمکے۔ ہاتھوں میں چوڑیوں کے نام پر گولڈن سونے کے 2 کڑے پہنے تھے اور پاؤں میں وہی خاندانی پائل۔ لال لپسٹک ہونٹوں پر لگائے، گالوں پر بھی ہلکا ہلکا بلش لگایا تھا۔ آنکھیں وہی پہلے کی طرح کاجل سے لبریز تھیں اور اس پر مسکرا لگا کر پلکوں کو مزید لمبا کیا تھا۔ وہ بالکل فاطمہ کے پہلے نکاح جیسی لگ رہی تھی، سفید گڑیا۔ میں کیا کہتا ہوں، تم آرام سے تیار ہو، میں آنٹی انکل کو کہہ دیتا ہوں کہ یہاں آ کر فاطمہ کا نکاح کر لیں۔ اپنے سفید کردے سے چاکلیٹ آئس کریم صاف کرتے وہ اس کے دیر کرنے پر طنز کر رہا تھا۔ میں تو تیار ہوں، لیکن یہ آپ کے کرتے پر کیا لگا؟ مریم اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس سفیانہ آئس کریم کھا رہا تھا تو لگ گئی۔ اب چل۔ بولتے بولتے وہ ٹھٹک کر رکا جب نظر مریم پر پڑی۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ پری لگ رہی ہوں، مریم نے اس کے اس طرح دیکھنے پر چہک کر پوچھا۔ میں نے کبھی زندگی بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کبھی یہ موقع ملے گا۔ جب پہلے فاطمہ کے نکاح پر دیکھا تھا تو دل کیا تمہیں بتاؤں کہ تم کتنی خوبصورت ہو اور مجھے کتنی حسین لگتی ہو، پر اس وقت مجھے یہ حق حاصل نہیں تھا اور نہ ہی مجھے 1% بھی امید تھی کہ یہ وقت کبھی آئے گا۔ لیکن آج پھر تم ویسے ہی میرے سامنے کھڑی ہو، لیکن اس بار میری دسترس میں، میری محرم کے روپ میں میرے سامنے ہو۔ سچ کہوں تو اب بھی یقین نہیں آتا۔ اس نے عقیدت سے مریم کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مریم نظریں جھکا کر مدھم سا مسکرا دی۔ زیان نے اپنی تیزی سے نم ہوتی آنکھیں فوراً سے صاف کی تھیں۔ ابھی تعریف کرنے بیٹھا تو فاطمہ کا نکاح ہو جائے گا اور تم یہیں رہ جاؤ گے، اس لیے صرف اتنا کہوں گا کہ میری خواہش ہے کہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہم ساتھ ہوں۔ آمین۔ مریم کے جواب پر وہ مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکلا۔ سفیان کہاں ہے؟ کمرے سے باہر مریم نے خالی لاؤنج کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ آپ کے ساس سسر کے ساتھ چلا گیا۔ اوہ، کیسے چلا گیا وہ آپ کے بغیر؟ مریم نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہ میرب کے پاس بھی جب گیا تھا تو زیان کو یاد کر کے رو رہا تھا تو مجبوراً اسے کل رات ہی واپس لانا پڑا تھا۔ تمہاری نہیں مانتا پر اپنے بابا کی بات وہ مانتا ہے، کندھے اچکا کر فخریہ کہا۔ اور اس کے بابا کس کی مانتے ہیں؟ مریم نے بھی فخریہ پوچھا۔ ان کی ماما کے حکم کے غلام ہیں۔
مریم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ خادم کی طرح جھکا۔ مریم ہنستے ہوئی بیٹھ گئی تو اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نکاح کی تیاریاں سادگی سے کی گئی تھی۔ چند ایک قریبی رشتہ دار تھے۔ فاطمہ نے لال رنگ کا ہلکے کام والا جوڑا پہنا تھا، ہاتھ مہندی سے خالی تھے، میک اپ کے نام پر صرف سرخ لپسٹک لگائی تھی اور بالوں کا سادہ سا جوڑا بنا کر حجاب لیا تھا۔ رنگت میں ہلکی سی سیاہی تھی، صاف رنگت رنگ تبدیل کر کے سانولی ہو گئی تھی، لیکن کشش اب بھی بہت تھی۔ وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گئی تھی۔ میرب اور مریم نے بھی اسے زیادہ تیار ہونے پر مجبور نہیں کیا تھا، وہ مان گئی تھی، وہی بڑی بات تھی۔ ارحم لوگ آ چکے تھے۔ مریم اسے کمرے میں بٹھا کر باہر گئی تھی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اتنے دن سے جو سکون میسر آیا تھا اب بالکل غائب تھا۔ کون ہوگا وہ اعلیٰ ظرف جو مجھ جیسی بدنامی کو اپنے سر لے رہا ہے؟ وہ تلخی سے بند آنکھوں سے مسکرائے۔ کاش میں لڑکا ہوتی، کبھی اپنے ماں باپ پر یوں بوجھ نہ بنتی۔ آنکھوں سے آنسو نکلا۔ اللہ، میں ان پر اتنی بوجھ بن گئی تھی کہ میرے زخم بھرنے سے پہلے میرے لیے ایک اور جہنم چن رہے تھے۔ وہ تکلیف کی انتہا پر تھی۔ وہ کبھی دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرب اور عارف صاحب کو یوں رشتے کے لیے پریشان اس کی فکر میں دیکھ کر اس کو تکلیف ہو رہی تھی۔ ذہن میں جو بات آئی وہ یہی تھی کہ وہ ان پر بوجھ بن گئی ہے، اور بدنامی بھی۔ جب سے اپنے دل میں اپنے شکوے دبائے وہ آج اللہ کے سامنے سسک پڑی۔ اللہ، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنے ماں باپ کو منع نہیں کر پا رہی کیونکہ ان کی آنکھوں میں احساس ندامت مجھے شرمندہ کرتا ہے، لیکن میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اب کسی دنیاوی جہنم میں نہیں جانا چاہتی۔ مجھے بچا لیں اللہ تعالیٰ، آپ تو میری تکلیف مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مجھے بچا لیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر میں اپنے ماں باپ کے لیے اتنی بوجھ بن گئی ہوں تو مجھے موت دے دیں۔ آنکھیں اب بھی بند تھیں، گالوں سے آنسو پھسل کر اسکارف میں جذب ہو رہے تھے، اور وہ پتھر کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ ایک بار پھر خود کو قربان ہوتے دیکھ وہ صبر نہیں کر پائی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ لمحوں کی دیر لگائے بغیر واش روم میں گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ وہ تہیہ کر چکی تھی کہ وہ اپنے آنسو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں گرائے گی، اپنا غم کسی پر عیاں نہیں کرے گی۔ اس کا غم اور اس کی تکلیف دیکھنے کا حق صرف اسے تھا جو اس کی تکلیف دور کر سکے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ امی، فاطمہ باتھ روم میں ہے۔ کمرے سے مریم کی آواز آئی۔ وہ باتھ روم کے دروازے سے پشت لگائے کھڑی تھی، سامنے ہی شیشہ لگا تھا۔ وہ بے خیالی میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ تم جیسی عورتیں گھروں میں عزت سے رہنے کے قابل ہیں، اور کتنے لوگوں کے ساتھ عیاشی کرتی آئی ہو۔ کتنے لڑکوں پر ہاتھ اٹھاؤ گی میرا؟ اپنی بیٹی کو لگام ڈالو، تمہاری بیٹی نے کم رسوا کیا ہے۔ فاطمہ، نکاح کا وقت ہو گیا، سب انتظار کریں۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتے بے دہانی میں ان لمحوں میں چلی گئی تھی جن سے وہ اب تک پیچھا چھڑاتی آئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پانی کے چھینٹے منہ پر مارے، چہرہ تولیے سے خشک کیا اور باہر ہے۔ سب اس کے کمرے میں ہی جمع تھے۔ وہ خاموشی سے واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ایک طرف میرب اور دوسری طرف مریم بیٹھی تھی۔ سامنے مریم کی ساس اور ان سے کچھ فاصلے پر زینت کھڑی تھی۔ عارف صاحب مولوی کے ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے۔ میرب نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر پیار کیا تو انہیں احساس ہوا وہ بالکل ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ پیچھے ہٹیں تو عارف صاحب نے نکاح شروع کرنے کا کہا۔ مولوی صاحب نے پہلے کچھ دعائیں پڑھی پھر نکاح شروع کیا۔ فاطمہ بنت عارف، آپ کو ارحم الیاس ولد الیاس مبین سے بعوض 5 لاکھ روپے حق مہر نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ ارحم الیاس ہو نا تم، ایم اے الیاس کے بیٹے؟ تو میں جانتا ہوں ارحم الیاس، اپنے پیسوں کے بل پر عیاشی کرنے والے مرد ہو تم۔ حارث کی آواز اسے اپنے بالکل قریب سنائی تھی۔ فاطمہ کو لگا جیسے منو پانی اس کے وجود پر آ گرا ہو۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ نام کا اتفاق ہو سکتا تھا پر باپ کا نام بھی ایک ہی، یہ اتفاق نہیں تھا۔ فاطمہ کے لیے تو بالکل نہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ لمحے میں اڑا تھا، جسے زینت نے بغور دیکھا تھا، اور وہ واحد اس کمرے میں تھی جو اس کے رنگ بدلنے کی وجہ سمجھی تھی اور اس کی کیفیت سے واقف تھی۔ بے یقینی تھی۔ وہ تو اپنی آزمائش ختم ہونے کی دعا مانگ رہی تھی، اور اس کے نصیب میں نئی آزمائش لکھتی گئی تھی۔ اب سب کو یہی بولنا تھا کہ اس کے متعلق جو کہا گیا وہ درست تھا۔ اب سب یہی سمجھتے کہ واقعی فاطمہ کا اس سے تعلق تھا۔ کیا میرب اور عارف صاحب کو پتا تھا کہ ارحم وہی لڑکا ہے؟ نہیں، اگر پتا ہوتا تو وہ کبھی ایسا فیصلہ نہ کرتے، اور اگر اب ان کو پتا چل گیا تو وہ بھی اسی کو غلط سمجھیں گے۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ دونوں کا تعلق تھا جب ہی ارحم اس سے شادی کر رہا ہے۔ مریم 5 منٹ سے اس کا ہاتھ دبا رہی تھی کیونکہ مولوی صاحب اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے، مگر اسے تو ہوش ہی نہیں تھا، دل میں طوفان تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا سوچ سوچ کر دماغ پھٹ جائے گا۔ فاطمہ، جواب دو، میرب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے میرب کو دیکھا، اور خالی نظروں میں ایک بار پھر بے اعتباری کی بھین چڑھنے کا ڈر ہلکورے لینے لگا، اور اسے میرب کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ وہاں موجود سب کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ آخری وقت پر وہ نکاح سے انکار کر رہی تھی۔ فاطمہ، میرب کو سمجھ نہیں آیا وہ اچانک ایسے کیوں کر رہی ہے، اور وہ کیا کہیں اسے۔ سامنے زینت بھی کھڑی تھی، لیکن زینت کے ماتھے پر ایک شکن نہیں آئی تھی۔ انہیں کچھ ایسی ہی امید تھی، اگر وہ نام سے نہیں پہچانتی تو دیکھ کر پہچان لیتی، لیکن ہوتا یہی۔ انہوں نے اس سے بھی برا رد عمل سوچا تھا۔
امی میں بد کردار نہیں ہوں، میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ لوگوں کی عزت پر حرف آئے، اللہ کی قسم میں پاک دامن ہوں۔ وہ میرب اور عارف صاحب کی بے اعتباری کی خوف سے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی کے سامنے نہیں روئے گی، سارے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ ارحم ہی وہ لڑکا ہے تو وہ یہ سمجھتے کہ فاطمہ نے اسے لیے بنا کوئی بحث کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ 10 سوالیہ نشان اور اٹھتے اس کے کردار پر۔ میں جانتی ہوں میری بچی، مجھے بھروسہ ہے تم پر۔ دنیا نے جو کہا اسے بھول جاؤ، یہ کبھی کسی کی ہمدرد نہیں ہوتی۔ تمہاری اچھائی کبھی بیان نہیں کرے گی، اور تمہارے نقص پھر چاہے وہ سچے ہوں یا جھوٹے اسے چلا چلا کر سب کو بتائے گی۔ دنیا کیا کہتی ہے، کیا سوچتی ہے، چھوڑو فاطمہ، سب بھول جاؤ، اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اسے بہلانے لگی۔ عارف صاحب نے نم آنکھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے سامنے کھڑے باپ کو دیکھا۔ اتنی اچانک وہ بوڑھے لگنے لگے تھے۔ اس نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے اپنے باپ کے چہرے پر رقم پریشانی دیکھی۔ وہ اٹھ کر عارف صاحب کے سینے سے لگی۔ ابو، مجھ سے وعدہ کریں کہ کچھ بھی ہو جائے آپ ہمیشہ مجھ پر اعتبار کریں گے، کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کی فاطمہ نے آپ کا سر جھکایا۔ وہ روتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھے وعدہ مانگ رہی تھی۔ عارف صاحب نے اس کے گرد بازو حائل کیے۔ پوری دنیا بھی کہے نا کہ میری فاطمہ غلط ہے، میں تب بھی یقین نہیں کروں گا، وہ اس کے بالوں پر بوسہ دیتے بولے۔ مریم نے اسے عارف صاحب سے الگ کیا اور واپس بیڈ پر بٹھایا۔ وہاں سب کی آنکھیں نم تھیں۔ اس چھوٹی سی لڑکی پر اتنی سی عمر میں کیسے زندگی کی تلخیاں واضح ہوئی تھیں۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر اپنا جملہ دہرایا۔ اس نے ایک نظر عارف صاحب کو دیکھا۔ نئی زندگی کے ہر میدان میں وہ اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ اتنی بدنامیوں کے باوجود وہ چٹان کی طرح اس کے سامنے اس کی ڈھال بنے کھڑے تھے۔ اگر آج وہ منع کر دیتی تو وہ چٹان ٹوٹ جاتی۔ پہلے ہی بہت رسوا ہو گئے تھے، اب نئی طریقے سے انہیں رسوائی کی گڑے میں نہیں ڈھکیل سکتی تھی۔ یہ ساری زندگی اپنے غموں کا بوجھ ان بوڑھی ہڈیوں پر نہیں ڈال سکتی تھی جو اتنے سے عرصے میں عمر سے زیادہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے دل کا عزت نفس کا گلا گھونٹ کر قبول ہے کہہ دیا۔ مولوی صاحب نے 2 بار اور وہی سوال دہرایا اور اس نے نظریں جھکائے اپنے مردہ احساسات کو ایک بار پھر مار دیا۔ پہلے فاطمہ عرب سے فاطمہ حارث بنی تھی، پھر فاطمہ حارث سے واپس فاطمہ عارف، اور اب فاطمہ عارف سے فاطمہ ارحم، اور یہ ناموں کے تبادلے کا سلسلہ بہت اذیت ناک تھا۔ نکاح کے بعد عارف صاحب ارحم کو فاطمہ کے کردار کی وضاحت دے رہے تھے۔ جو باتیں اس کے بارے میں پھیل چکی تھیں ان کی نفی کر رہے تھے، اس ڈر سے کہ اسے ماضی کی بدنامی اس کے مستقبل پر اثر انداز ہو، اور ارحم الیاس کو اپنا ضمیر مرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو وہاں کھڑے ہو کر عارف صاحب کی فاطمہ کے کردار کی وضاحت سننا دوبھر تھا، اب تک کا مشکل ترین کام۔ اس نے عارف صاحب کی وضاحت بیچ میں روک دی۔ اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ حقیقت سے پردہ ہٹاتا، اس لیے بس ان سے یہ وعدہ کر سکا کہ جس طرح فاطمہ کا خیال وہ رکھتے ہیں وہ بھی ایسے ہی اس کا محافظ بنے گا، اسے سمیٹ لے گا۔ یہ وعدہ اس نے عارف صاحب سے زیادہ خود سے کیا تھا، اور اس یقین سے کیا تھا کہ وہ اس وعدے کو بہت اچھے سے نبھائے گا۔ پھر کچھ وقت بعد فاطمہ کو ارحم کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ وہ ارحم کے برابر کیسے بیٹھی تھی، ضبط کی کس انتہا پر تھی، یہ اس سے اور اس کے رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ گھر پہنچ کر ارحم گاڑی سے باہر نکلا، لیکن اس کے فاطمہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے ہی وہ نیچے اتر چکے تھے۔ فرنٹ ڈور کھول کر زینت بھی نکلی اور ارحم کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا اور فاطمہ کو لے کر اندر چلے گئی۔ الیاس صاحب نے ارحم کو نصیحت کی کہ وہ فاطمہ پر یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ ان سب باتوں سے واقف ہے، ورنہ دونوں کے درمیان کے فاصلے ختم نہیں ہوں گے۔ اگر اسے زینت اور ان کی ڈھال مل گئی، کیونکہ جو ارحم کر چکا تھا، اگر اس کے بعد فاطمہ ان سے انصاف مانگتی تو وہ اسی کے ساتھ دیتے۔ ان کی بات سمجھتے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ زینت اسے ارحم کے کمرے میں لائی تھی، اسے ریلیکس کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر اس کو آرام کا اور ارحم کو بھیجنے کا کہہ کر واپس چلے گئیں۔ انہوں نے بالکل یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ ان کو کچھ بھی معلوم ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یہ کمرہ نہیں، جلتی آگ کی بھٹی تھی جسے اس میں جھونک دیا گیا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھی رو رہی تھی۔ جب ارحم کمرے میں آیا، اسے یوں روتے دیکھ ارحم کو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا۔ فاطمہ اٹھو، ایسے آپ کے گھر والوں کو پتہ ہے کہ میری بدنامی کی وجہ آپ تھے؟ وہ غصے کی انتہا پر تھی۔ فاطمہ میری بات، میں نے پوچھا کہ آپ کے گھر والوں کو پتہ ہے؟ ارحم نے صرف نفی میں سر ہلایا، وہ اسے سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ جانتے ہیں، اگر اب کسی کو پتہ چلا کہ میری شادی اس انسان سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے تو سب کیا کہیں گے؟ پہلے دیا زخم کم تھا جو ایک اور دے دیا۔ فاطمہ میری بات سنو، پہلے تم اٹھو، ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسے تم سوچ رہی ہو، میں سب ٹھیک۔ ہمدردی کر رہے ہیں آپ مجھ سے ارحم الیاس؟ زندگی برباد کر چکی ہیں آپ میری، اور اب مجھ سے ہمدردی کر کے میری نظر میں اچھا بن رہے ہیں؟ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ کیوں نہ پتہ چلے آپ کے گھر والوں کو کہ آپ کیا کر چکے ہیں میرے ساتھ؟ بہت عزت ہے نا آپ کی، نہیں چاہتے آپ وہ خراب ہو جائے، لیکن دوسروں کی عزت آپ کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ رسوا کر دیا آپ نے مجھے، اور چاہتے ہیں کہ آپ کا کردار صاف رہے۔ روتے ہوئے فاطمہ نے گھٹنوں پر اپنا ماتھا ٹکایا۔ ابھی تو زخم بھرا بھی نہیں تھا اور ارحم الیاس نے دوسری ضرب لگا دی تھی۔ اس کے آنسو ارحم کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔
صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، کچھ بھی تو غلط نہیں تھا، ارحم الیاس اپنی محبت میں اندھا ہو گیا تھا۔ میری بات سنو فات، نام مت لے میرا، ورنہ مجھے اپنے نام سے بھی چڑ ہو جائے گی جیسے آپ سے ہے۔ ارحم جو اس کا روتا دیکھ اس کے سامنے ہی ایک گھٹنا ٹکا کر بیٹھا تھا اور اس کے آنسو صاف کرنے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، پر فاطمہ کے دھکا دینے پر وہ وزن برقرار نہ رکھ پانے کی وجہ سے پیچھے گرا تھا۔ چلے جائیں یہاں سے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، نہیں جائے گی آپ کی عزت آپ کے گھر والوں کے سامنے یا پھر کسی کے بھی سامنے، آپ ایسے ہی رہیں گے صاف اور عزت دار، لیکن ابھی یہاں سے چلے جائیں۔ روتے روتے کہتے آخر میں وہ چیخی۔ ارحم ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت اسے اکیلا چھوڑنا ہی بہتر تھا۔ جاری ہے۔